یہ بڑا اہم شامی صاحب جو ہے نا وہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے فی الحال وہ ایران کی طرف سے تو واضح ہے بالکل. وہ کہتے ہیں ایک نقطے پر گفتگو ہوگی اور وہ ایٹمی پروگرام ہے، اور وہ جو انرچمنٹ ہے اس کو وہ محدود کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر جو بھی ان کو انسپیکشن کی اجازت دینی ہوگی شاید وہ دے دیں گے. اچھا، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کے بیلسٹک میزائل ہیں وہ ایسے میزائل جو اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ ختم کریں اس پروگرام کو. اچھا، نیوٹرلائز اور کر دیں. وہ بھی ان کو تلف کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ دو بنیادی باتیں ہیں. یعنی ایک ایران جو ہے وہ صرف ایک نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہے، صحیح ہے، اور ان کے نقطے کئی ہیں، ان میں یہ اس کی بڑی اہمیت ہے بیلسٹک میزائلز کی. ٹھیک ہے. جان ہمارے ساتھ شامی صاحب ایک بار پھر موجود ہیں. جی جان، آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو یہ جو واقعہ پیش آیا شاہد 139 ڈرون، اس کے بارے میں کہ یہ پے لوڈ بھی لے جا سکتا ہے. بالکل، یہ شاید جو ہے وہ اس کا مقصد جان ابھی آپ کی آواز آپ کی جو ہے سگنلز کا، اس کا مطلب ہے انٹرنیٹ کی پرابلم ابھی بھی ہے وہاں پہ تہران میں. اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ظاہر ہے تو سگنلز کا جو ہے وہ مسئلہ. ہم دوبارہ شامی صاحب ان کو ڈائل کرتے ہیں تاکہ ان سے بات ہو سکے. شامی صاحب تو اب اگر فرض کریں کہ یہ ایجنڈا آ جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نجی بیلسٹک میزائل جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوگی، تو پھر ہم مذاکرات کیا سمجھیں گے، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھتے ہیں ابھی، کیونکہ آپ کوئی واضح بات نہیں کر سکتے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مزاج ہے وہ تو لمحہ بہ لمحہ بدلتا ہے، تو توقع کرنی چاہیے کہ مذاکرات شروع ہوں گے. اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا تھا اس میں وہ کس حیثیت میں شریک ہوں گے. یعنی ایک سہولت کار کے طور پر وہاں ہوں گے کہ معاونت کرنے کے لیے فریقین کی، یا ان کی موجودگی جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہوگی. یہ بھی واضح نہیں ہے. تو جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو معلوم ہوگا، پر توقع رکھنی چاہیے کہ بات چیت کا آغاز ہو اور کوئی تھوڑی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے. بہتر ہو. شامی صاحب جس کا حوالہ بھی جان بھی دے رہے تھے، 2015 میں جو ہوا تھا ڈیل ہوئی تھی ایرانی، جس کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہتے ہیں، اوباما صاحب کے دور میں. اس میں ظاہر ہے دیگر ممالک بھی تھے، اس میں چین بھی تھا، فرانس بھی تھا، جرمنی، یورپی یونین. اب وہ ممالک کیوں نہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 8 جنگوں کی طرح اس کا سہرا بھی اپنے سر لینا چاہتے ہیں کہ جی میں نے ہی جو ہے وہ سب کچھ کیا؟ اب دیکھیں نا، ایک تو ٹرمپ نے سب اس کو سیبوٹاج کر دیا اور اس کے ڈیل کو ختم کر دیا. اب جو یورپ ہے نا اس کا رویہ جو ہے وہ بھی مخاصمانہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور وہ بھی جو ان کا لہجہ ہے ہاں جی، وہ بھی تبدیل ہوا ہے. اس میں بڑی شکایات ہے ایران کو. ٹھیک ہے. تو یورپ سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے ایران کے لیے. اچھا. تو مگر اب جو کچھ بھی اس وقت صورتحال ہے، ہم کوئی تیقن کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کیا کریں گے، کس کو اپنے مذاکرات میں شریک کریں گے، کس کو اعتماد میں لیں گے، کس کو نہیں لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پوڈنگ کا جو مزہ ہے وہ اس کے کھانے میں ہے. اچھا. جب وہ آئے گی پلیٹ اس وقت سامنے اس کا پتہ چلے گا. اس وقت کو کیا سارا ہی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. چلیں تیل دیکھیں، تیل کی دھار بھی دیکھیں. شامی صاحب یہ اس بات کے امکانات کیا ہیں، کیونکہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا، پھر اس کے بعد انہوں نے وینیزویلا طرز کی بھی بات کی. پروپیگنڈے کا طوفان ہے نا. جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں، جو نیوز ایجنسیز ہیں، وہ تو مسلسل یہ دور دے رہی ہیں کہ بس بہت ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، ہزاروں افراد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں یعنی اس مظاہروں کے دوران. اور اب لوگ جو ہیں گویا مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، گویا رجیم جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. یہ ساری خبریں تو یہ پھیلائی جا رہی ہیں. جس جان سے ہم پوچھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہاں زمین پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس طرح کا ظلم ہوا ہے، نہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور نہ کوئی اس طرح کا رد عمل موجود ہے. جان یہ بتائیں کہ یہ جو ایران نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان ملک اس میں شریک نہ ہو مذاکرات میں، اور صرف یہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے چاہیے، جیسی خبریں آ رہی ہیں؟ نہیں شامی صاحب ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو انفیکٹ یہ ہے کہ ایران تھرڈ پارٹی کے بغیر نیگوشیٹ کرے گا ہی نہیں، تو تھرڈ پارٹی ہونا ضروری ہے اس کے اندر. اب بہرحال کون سی تھرڈ پارٹیز اس کے اندر ہوں گی اس بات کا نہیں پتا، اس بات کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. عمان والی بات درست ہے کہ عمان میں اب مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ والی بات جو ہے وہ
درست نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دونوں, ایران بھروسہ ہی نہیں کر سکتا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر. میرا آپ سے یہ سوال میں کر لیتا ہوں کہ اس پہ کیا تحفظات ہیں یعنی کہ ایران کو کہ جی ترکی جو ہے وہاں استنبول وہاں کیوں نہ ہو مذاکرات اور عمان جو ہے وہ وہاں پر مذاکرات ہوں. ہو سکتا ہے عمان میں وہ زیادہ سہولت محسوس کر رہے ہوں اور یعنی سمجھ رہے ہوں کہ وہاں زیادہ بہتر ہے. کوئی بات میری سمجھ میں آئی نہیں کیونکہ ترکیہ کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات ہیں اور ایک ترکی کے سر دوسرے ممالک سے بھی تو اچھے پھر تعلقات ہوتے ہیں نا, امریکہ سے بھی ظاہر کو اتنے برے تو نہیں ہیں. کن کے؟ ترکی کے نہیں, ترکی کے تو سارے ظاہر کے سب سے اچھے تعلقات ہیں. اب پاکستان کے بھی تعلقات جو ہیں امریکہ سے بھی اچھے ہیں اور ایران سے بھی اچھے ہیں, مگر ایران نے کیوں یہ کہا کہ عمان میں یہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ترکی جو ہے ترکیہ کی بجائے, اب یہ بات میں نے دیکھا ہے اور میری سمجھ میں یہ بات آئی نہیں. ابھی جان سے پوچھ لیتے ہم. ہاں سر, اب تو مجھے لگ رہا ہے مشکل ہے. تو میں سر آپ سے بس یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو کارروائی وینزویلا میں کی گئی ویسی کارروائی یہاں پر تو غلطی نہیں کرے گا امریکہ کے خامنہ ای صاحب کو ٹارگٹ کرے یا ان کو ابڈکٹ کر کے یہاں سے جو ہے وہ لے جائے؟ کارروائی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ایران بہت بڑا ملک ہے, رقبے کے اعتبار سے بھی, آبادی کے اعتبار سے بھی, پھر اس کے پاس اپنی ایک فوجی طاقت بھی ہے. لوگ بھی ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سے شکستہ دل نہیں ہیں یا حکومت کے خلاف نہیں ہیں, تو لوگ جو ہیں اپنی رژیم سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہاں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ سپاہی کہاں آئیں گے یہاں, وہ بوٹ کہاں آئیں گے ان کے, اور وہ کس طرح پاؤں رکھیں گے سرزمین پر, تو بڑی ایک مشکل صورتحال ہو جائے گی. اور ماضی میں حشر تو دیکھ چکی نا, جہاں بھی قدم رکھے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے نکل کے گئے. یعنی ایرانی انقلاب کے بعد جیمی کارٹر کے دور میں ہوا تھا نا کہ وہ جو یعنی یہاں سفارت خانے کے لوگ تھے امریکہ کے, ان کے انخلاء کے لیے ایک آپریشن کیا گیا تھا جو ناکام ہو گیا تھا. تو ہیلی کاپٹر ہی وہ آپس میں جو ہے وہ ٹکرا گئے تھے اور پھر اس کو ایکٹ آف گاڈ بھی کہا گیا تھا ایران کی طرف سے. یہ نہیں, ایران جو ہے وہ وینزویلا نہیں ہے اور ایران کو اب صرف فضائی حملے کر کے جو ہے اس کو آپ برباد بھی نہیں کر سکتے, اس کو زیر نہیں کر سکتے, اور پھر یہاں آپ کے پاس فوجی کہاں سے آئیں گے جو ایران کی سرزمین پہ قدم رکھے. بالکل. تو پہلے تو آپ دیکھیں نیٹو جو ہے پوری نیٹو کی طاقت لے کے آئے تھے, نیٹو کے سپاہی بھی ساتھ تھے ان کے جب افغانستان میں آئے تھے. صحیح. اور اب تو میرا خیال مشکل ہوگی, اور بہرحال یعنی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بری توقع بھی رکھ سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی بھی رکھ سکتے ہیں. اچانک کچھ بھی یعنی کہ اچانک انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہے نا ان کی. اچھا شاہد, آپ نے افغانستان کا جو وہ ذکر کیا اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب ابھی تو آپ دیکھیں وہ جو سیف الاسلام ہے جو قذافی کے بیٹے, کرنل قذافی کے بیٹے, ان کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے, ان کے بارے میں اطلاع آئی کہ ان کو وہاں ہلاک کر دیا گیا. اور حالانکہ وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے, اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالے ہوئے تھے اور صدارتی انتخاب جو تھا اس کے اندر بھی وہ امیدوار تھے. اب الیکشن نہیں ہو سکا وہاں, اور وہاں ابھی ایک داخلی کشمکش جاری ہے, لیکن ایک بڑی مضبوط شخصیت تھے مگر ان کو ہلاک کر ڈالا گیا. اب لیبیا جو ہے وہ جو اس وقت صورتحال اس کی ہے, اور ایک زمانے میں دیکھیے کرنل قذافی کا کیا روب داب تھا, کم و بیش 30-35 سال حکومت کی ہے کرنل قذافی نے اور لیبیا پر. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اب یہ تاراج کر دیا گیا. صحیح ہے. اور اس وقت تو لیبیا جو ہے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے.